الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین صدق اللہ مولانا العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اللہ شفاء القلوب او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ بزرگان محترم اور عزیز نوجوانوں، دعا بڑی اہم چیز ہے، قیمتی چیز ہے، اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے۔ جس کو دعا کی توفیق ہو جاتی ہے اس کی ساری پریشانیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کو زندگی گزارنے کی مزہ نصیب ہو جاتی ہے، وہ اللہ سے لینے والا ہو جاتا ہے۔ مانگو اسی سے جو دے خوشی سے اور نہ کہے کسی سے۔ دنیا والوں سے مانگو تو دنیا والے ناراض، اور اللہ سے نہ مانگو تو اللہ ناراض۔ ٹوٹے رشتے وہ جوڑ دیتا ہے، بات رب پہ جو چھوڑ دیتا ہے، اس رب کے لطف و کرم کے کیا کیا کہنے، لاکھ مانگو تو کروڑ دیتا ہے۔ اللہ دینے کے لیے تیار ہے، لینے والے کہاں ہیں؟ مانگنے والے کہاں ہیں؟ ہاتھ پھیلانے والے کہاں ہیں؟ منت سماجت کرنے والے کہاں ہیں؟ اللہ کے سامنے رونے والے کہاں ہیں؟ اپنی خوشی اور غم کی داستانیں اللہ کو سنانے والے کہاں ہیں؟ کبھی کوئی خوشی کا موقع آئے تو الحمدللہ کہنے والے کہاں ہیں؟ اگر کوئی غم آ جائے، تکلیف آ جائے، حالات آ جائے تو اپنے رب کو دکھڑے سنانے والے کہاں ہیں؟ جس کو یہ پتا ہو کہ اللہ بہت دھیان سے سنتے ہیں، پھر وہ اپنی داستانیں کسی اور کو نہیں سنایا کرتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ انہ علیم بذات الصدور، تیرا اللہ تو سینوں کے بھیدوں کو جاننے والا ہے۔ ہمارے ایک تعلق والے ہیں، سال میں ایک مرتبہ ان کا عمرے کا سفر ہوتا تھا، کبھی سال میں ایک مرتبہ، کبھی سال میں 2 مرتبہ ان کا سفر ہوتا تھا، لیکن طلب بہت، شوق، درد، طلب اور اللہ سے مانگنا۔ پیارے اللہ، میں بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی حاضری چاہتا ہوں، شکل کوئی نہیں ہے، اسباب کوئی نہیں ہے، جانے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا ہے، لیکن نظر اپنے جیب پر نہیں ہے، اللہ کے خزانوں پر ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے لے جاتا ہے۔ اور میں تو اللہ سے کہہ رہا ہوں، کسی اور سے کہاں کہہ رہا ہوں۔ وہ دل کھول کے جم کر کے کہنے لگے، مانگنے لگے، ایسے مانگ رہے تھے جیسے ابھی جانا ہو۔ ان کا مانگنا، ان کی طلب، ان کی فکر، ان کا درد، ان کی کڑن اللہ کے یہاں پسند آ گئی۔ ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے 3 سال سے وہ ہر سال میں 10 مرتبہ جا رہے ہیں، پچھلے 3 سال سے۔ پانی کا قطرہ گرتا رہتا ہے ڈول میں تو ایک وقت آتا ہے ڈول بھر جاتی ہے، وہ ضائع نہیں جاتا۔ ہمیں لگ رہا ہے قطرہ قطرہ گر رہا ہے، ڈول کب بھرے گی؟ ارے رک، ابھی ڈول بھرے گی۔
پانی کا قطرہ باہر نہیں گر رہا ہے، ڈول میں گر رہا ہے. وہ اللہ سے مانگتے رہے اور اللہ کی مدد آ گئی، اور مدد ایسی آئی کہ ابھی سال میں 10 مرتبہ ان کی حاضری ہو رہی ہے. اب جب بھی فون کرتا ہوں تو پوچھتا ہوں کب آئے؟ کہ 5 دن پہلے، 7 دن پہلے. کب جانے والے؟ کہ 15 دن بعد، 20 دن بعد، 25 دن کے بعد. 3 سال سے دیکھ رہا ہوں، کبھی 9 مرتبہ، کبھی 10 مرتبہ، کبھی 11 مرتبہ اللہ ان کی حاضری کروا رہا ہے. اور ان کے ساتھی نے بتایا، مولانا عجیب بات بتاؤں؟ میں نے کہا کیا؟ کہنے لگے کہ ہر مرتبہ اسی طلب کے ساتھ جاتے ہیں جس طرح پہلی مرتبہ جانے والا شوق سے جاتا ہے، یہ ہر مرتبہ اسی طلب کے ساتھ جاتے ہیں، اسی شوق کے ساتھ جاتے ہیں، اسی ولولے کے ساتھ جاتے ہیں. کیوں؟ اللہ سے مانگا ہے، اللہ کو منوایا ہے، پتہ ہے کہ میرا رب مجھے لے جائے. اگر میں اور آپ بھی جم کر کے مانگے، یقین سے مانگے، انشاءاللہ ایسے راستے کھلیں گے کہ اللہ ہمیں وہاں کی بار بار کی حاضری نصیب فرمائے. کرناٹکا کے سفر میں تھا 1-1.5 مہینے پہلے. ایک بہت مالدار آدمی، بڑے تاجر، ان سے ملتا تھا تو غمگین رہتے تھے. اس سفر میں بہت خوش تھے. ان سے میں نے وجہ پوچھی کہ آپ بہت غمگین رہتے تھے، ابھی بہت خوش ہیں، کیا وجہ ہے؟ انہوں نے عجیب بات بتائی، اس کا خلاصہ میں آپ کو بتاؤں. کہا مولانا اللہ کا شکر ہے کہ میں نمازوں کا اہتمام کرتا ہوں، جس کی وجہ سے میری زندگی میں سکون ہے. الحمدللہ میں نماز کو فرسٹ رکھتا ہوں، دین کو فرسٹ، دنیا کو سیکنڈ. لیکن مولانا میری بیوی نماز نہیں پڑھتی، پردہ نہیں کرتی. اب جب بیوی نماز نہ پڑھے اور پردہ نہ کرے تو اس کی زندگی تو بے چینی والی ہوگی. اللہ کو ناراض کر کے تو کسی کو سکون مل نہیں سکتا. مچھلی کو پانی کے باہر نکالو تو وہ مچھلی تو تڑپنے والی ہے. اب ایک انسان اگر اللہ کی یاد میں نہیں رہے گا تو وہ تو بے چین رہے گا. وہ سمجھے گا کہ شاید نئے کپڑے آئیں گے تو سکون ملے گا، بڑا گھر ملے گا تو سکون ملے گا، اچھی گاڑی آئے گی تو سکون ملے گا، فلاں ٹیم جیتے گی تو سکون ملے گا، فلاں سیریل دیکھیں گے تو سکون ملے گا. او بھائی، میٹھی کھجلی کے کھجالنے سے کھجلی ختم نہیں ہو جاتی، وہ تو خون شروع ہو جاتا ہے. گناہ کرنے سے سکون نہیں مل جاتا. کھانے میں نمک نہ ہو پھر آپ جتنے مسالے ڈال دو، کھانے میں آپ کو مزہ نہیں آئے گا. اگر اللہ کے ساتھ تعلق نہ ہو نا، پھر زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آتا، زندگی بے مزہ ہو جاتی. تو مولانا جب بیوی اللہ کو صحیح معنوں میں یاد نہیں کر رہی، اللہ کا ذکر نہیں کر رہی، قرآن شریف کی تلاوت نہیں کر رہی، سچا پکا پردہ نہیں کر رہی، اور نمازوں میں وہ بات نہیں ہے، تو وہ بے چین رہتی، گھر میں کچ کچ ہوتی، اس کی وجہ سے پورا گھر بے چین ہو جاتا. میں اللہ سے بہت دعا کرتا تھا، اللہ میری بیوی کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، دیندار بنا دے، اس کا دل تیرے ہاتھ میں. میں سمجھاتا ہوں تو سمجھتی نہیں ہے، لیکن دعا کا راستہ تو کھلا ہوا ہے نا. رب کریم میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ میری سن لیجئے، آپ میری لاج رکھ لیجئے. فرماتے میں نے اللہ سے کہنا شروع کیا، اللہ سے مانگنا شروع کیا، اللہ کو منانا شروع کیا. حج میں گیا، پہلی نظر پہ بھی دعا کی، اللہ میری بیوی کو نیک بنا دے، نمازی بنا دے، دیندار بنا دے. مولانا کیا بتاؤں آپ کو، حج کر کے آیا تو پہلے دوسرے تیسرے دن میری ایسی کیفیت ہو گئی کہ میرا دل بھر آیا. رات کو میری آنکھ کھلی، آدھی رات کو، تو میں نے دیکھا وہ تہجد کی نماز پڑھ رہی ہے اور تہجد میں 12 رکعت پڑھ رہی ہے، اور وہ پکا پردہ کرنے لگی. اس کو دیکھ کے میری چھوٹی 12 سال کی بچی تہجد پڑھنے کا شوق پیدا کرنے لگی کہ مجھے بھی تہجد پڑھنی ہے. کبھی تہجد پڑھ لیتی. اب جب بیوی نماز کی طرف آ گئی، پردے کی طرف آ گئی، دین کی طرف آ گئی، مولانا اب مزہ آ گیا زندگی گزارنے کا. اب گھر کا کچ کچ ختم ہو گیا، اب سکون آ گیا. پہلے پیسہ پیسہ کرتی تھی، اب کہتی ہے مجھے پیسے سے کوئی مطلب نہیں، اللہ ملا تو سب مل گیا، اللہ ملا تو سب کچھ ملا، اور اللہ نہ ملا تو کچھ نہ ملا. میں نے کہا کہ یہ آپ کی بیوی نیک اور دیندار کیسے بنی؟ تو کہا میں نے رٹ لگائی اللہ سے کہ اچھا تو نیک نہیں بنے گی، تو دیندار نہیں بنے گی، تو پردہ نہیں کرے گی، تو اللہ کی طرف نہیں آئے گی، تیرا شوہر اب ہاتھ اٹھا کے خدا سے بھیک مانگے. سب کے دل کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ. میں نے اللہ سے مانگنا شروع کیا. آج وہ وقت آیا میری بیوی پوری چینج ہو گئی. بولے مولانا
آج بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا کچھ سمجھ میں نہیں آتا، پریشانی بہت ہے، حالات بہت ہیں، تکلیف بہت ہے، گھر میں کچ کچ بہت ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ آپ دیکھنا کہیں نہ کہیں گھر میں دینداری کی کمی ہوگی، یا تو نمازیں صحیح نہیں ہوگی، یا غیبت ہو رہی ہوگی، یا پکا پردہ نہیں ہوگا، یا اس کی زندگی میں قرآن نہیں ہوگا بیوی کی زندگی میں، اور وہ بے چین رہے گی تو گھر کے سب لوگوں کو بے چین کر دے گی۔ اسی لیے فرمایا کہ اس بات کی کوشش کی جائے کہ ہماری فیملی کے اندر دین آوے اور دینداری آوے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو تم اپنے آپ کو اور اپنی فیملی کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم اپنے آپ کو صرف نہیں، تمہاری فیملی کو، یہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ نے تم کو ذمہ دار بنایا ہے، یہ تمہاری ماتحتی میں ہے، یہ بیوی تمہارے لیے کھانا بناتی ہے، یہ بچے یہ تمہارے ماتحتی میں ہے۔ اسی لیے اس بات کی نیت کرو کہ انشاءاللہ ہم دعاؤں کا خوب اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک دعا سے بڑھ کر پسندیدہ کوئی عمل نہیں۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مگر دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ یا تو جو مانگا تھا وہ دے دیا، مانگا کچھ اور تھا دیا کچھ اور۔ چاش کی نماز پڑھی، مانگا کچھ اور تھا، 11:30 بجے 11:45 بجے ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، اس کو ٹال دیا۔ بہت بڑی مصیبت میں پھنسنے والا تھا، ہاتھ پیر ٹوٹنے والا تھا، 4 مہینے کا کھاٹلہ ہونے والا تھا اور پلاسٹر ہونے والا تھا، اور 4 مہینے اس کا بزنس بند ہونے والا تھا، اور اس کو کھانے کی، پینے کی، سونے کی ہر تکلیف ہونے والی تھی۔ مانگا تو کچھ اور تھا اور اللہ نے اس کی بڑی مصیبت کو ٹال دیا۔ رد نہیں ہوتی دعائیں۔ ایک فیملی انگلینڈ جانے والی تھی، فاؤنٹن کے قریب وہ پھنس گئے ٹرافک میں، بہت روئے، اللہ راستہ کھول دیجئے۔ انگلینڈ کی فلائٹ ہے، آئندہ کل وہاں میٹنگ ہے، بچوں کی اسکول وغیرہ ہے، میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، اتنا صدقہ کروں گا۔ اللہ آپ تو دعا کو سننے والے ہیں نا، مصیبت زدوں کی مصیبت کو آپ سنتے ہیں، اور یوں فرمایا کہ صدقہ دو کام ہو جاتا ہے، اللہ میں نے صدقہ دے دیا۔ یوں فرمایا کہ نماز روزے مان لو تو کام ہو جاتا ہے، اللہ میں نے نماز بھی مان لی۔ رب کریم لاج رکھ لیجئے، یا فلائٹ ملوا دیجئے یا فلائٹ لیٹ کر دیجئے۔ 1-1.25 گھنٹے تک مانگتا رہا، ٹرافک میں پھنسا تھا۔ ایئرپورٹ پر پہنچا تو پتہ چلا کہ فلائٹ تو چلا گیا، ابھی 2-3 منٹ ہوئی، ابھی فلائٹ روانہ ہو گیا۔ اس کا بہت دل ٹوٹ گیا، یار میں نے مانگا، میں رویا، میں تڑپا، میں نے صدقہ دیا، سنا تھا کہ اللہ سے مانگو اللہ دیتا ہے، اور میں کہیں اور تو گیا نہیں، میں تو اللہ سے کہہ رہا تھا، تو فلائٹ ہی چلا گیا۔ نا امید جیسا ہو گیا۔ 20 منٹ کے بعد اعلان ہوا کہ ابھی جو فلائٹ گیا تھا نا وہ کریش ہو گیا، جتنے اس میں بیٹھے تھے سب مر گئے، سجدے میں گر گئے۔ اللہ بے شک آپ بڑے کریم ہیں اور آپ کی حکمت آپ جانتے ہیں۔ رب کریم میں نے دعا کچھ اور مانگی تھی، آپ نے میرے لیے بہتری کر دی، ورنہ تو سب موت کی گھاٹ اتر جاتے۔ کون سی میٹنگ اور کون سے پلاننگ اور کون سے مشورے اور کون سے پیچے اور کون سے بچوں کی اسکول۔ تو بہت سی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں کہ یار مانگتے رہے، ارے مانگتا رہے سب مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انبیاء کی زندگی اٹھا، صحابہ کی زندگی اٹھا، مانگ، کیا ضرورت ہے، کیا چاہیے، کیا سوچ ہے، تو کیا چاہتا ہے، مانگنا شروع کر، اللہ سب مسئلے حل کر دے گا۔ یا تو وہ دعا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، دنیا میں تو کچھ نہیں ملا لیکن آخرت میں اللہ نے اس کا ایسا بدلہ دیا، دیکھ کر کے کہنے لگا اے اللہ کاش دنیا میں پوری زندگی مانگتا رہتا اور میری دنیا میں ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی، تاکہ آج مجھے اتنا بڑا بدلہ ملتا ہے۔ تو دعا کے 3 پہلو ہوتے ہیں، یا تو قبول ہو جاتی ہے، یا مصیبت کو ٹال دیتی ہے، یا آخرت کے لیے ذخیرہ کر لی جاتی ہے، مگر دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ میرے عزیزو، زندگی میں ہم نے بہت سے ایسے کام کیے کہ ہم جانتے ہیں، اللہ بھی جانتا ہے، ایسے ہم نے بہت سے گناہ کیے کہ ہمیں بھی پتہ ہے، لوگوں کو بھی پتہ ہے
یوں فرمایا کہ کچھ ایسی نیکی کرنی چاہیے کہ ہم جانے، اللہ جانے، تیسرا کوئی اور نہ جانے، کسی کو پتہ نہ چلے، اور وہ نیکی ہمارے لیے آخرت میں ذخیرہ بن جائے۔ آپ نے نام سنا ہوگا امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے، کثیر البکا تھے، بہت زیادہ۔ بہت سے اللہ والے روتے ہیں نا، یہ کچھ زیادہ روتے تھے۔ ان کے خادم نے کہا حضرت آپ تو بہت زیادہ روتے ہیں یار، بہت زیادہ روتے ہیں، اور بھی اللہ والے سب روتے ہیں، آپ کچھ زیادہ ہی روتے ہیں۔ ایک عجیب جملہ ارشاد فرمایا، کہا بیٹا وہ کربلا کے میدان میں بھی میرے ابو کے ساتھ تھا۔ یوسف علیہ السلام جب کنویں میں ڈال دیا گیا تھا تو یعقوب علیہ السلام اتنا روئے تھے کہ آنکھیں چلی گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی، اتنا روئے تھے۔ اور میرے سامنے تو میرے ابو کو، میرے بھائیوں کو، میرے چچا کو، سب کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا، اور وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہو تو اس کے بعد میں روؤں نہ تو پھر اور کیا کروں، اس لیے مجھے بہت رونا تھا، وہ منظر میرے سامنے۔ حضرت اللہ نے آپ کو کیسے بچا لیا؟ کہ ان دنوں میں چھوٹا بھی تھا اور بیمار بہت تھا، میں خیمے میں تھا، خیمے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا، میری طبیعت بہت زیادہ ناساز تھی، بس یہ ذریعہ بنا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچا لیا، ورنہ وہ لوگ مجھے بھی نہ چھوڑتے۔ تو مجھے وہ منظر یاد آتا ہے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کی لوگ بہت عزت کرتے تھے، قدر کرتے تھے، لوگ ان کے پاس دعا کروانے کے لیے آتے تھے، اور یہ اللہ کے سامنے بہت روتے تھے۔ ان کا انتقال ہوا تو ایک بڑا جم غفیر آ گیا، غسل دینے والے آئے تو غسل دینے والے آپس میں بات کرنے لگے۔ ان کا گورا بدن تھا، خوبصورت تھے، کہ ان کے کندھے پر بلیک کلر کا نشان ہے، کس چیز کا ہے؟ کہ ہمیں تو نہیں معلوم۔ گھر والوں کو پوچھا کہ حضرت کے کندھے پر بلیک کلر کا نشان ہے، کس چیز کا ہے؟ یہ نکل نہیں رہا ہے۔ تو گھر والوں نے کہا کہ ہمیں بھی نہیں معلوم نشان کس چیز کا ہے، بلیک کلر کا۔ بھئی کوئی بات نہیں، غسل دے دو، کفن پہنا دو، نماز پڑھا دو، دفن کر دو۔ 8-10 دن کے بعد جو غریب تھے، جو نادار تھے، جو مجبور تھے، جو بیوائیں تھیں، جو لاچار تھے، ان کے گھروں سے رونے کی آواز آئی، ہائے وہ کہاں چلا گیا جو راتوں کو ہمارے گھر میں پانی بھر دیا کرتا تھا، ہائے وہ کہاں چلا گیا جو راتوں کو ہمارے گھر میں پانی بھر دیا کرتا تھا۔ اس زمانے میں پانی بھرنا بہت ہارڈ کام تھا، چونکہ کنویں پر جانا، لائن میں کھڑے رہنا اور پانی کو بھرنا، اور بھر کے زیادہ پانی چاہیے تھا نا، غسل کے لیے، کپڑے دھونے کے لیے، برتن دھونے کے لیے، فارغ ہونے کے لیے زیادہ پانی کی ضرورت تھی۔ اور پانی کتنا اٹھا کر لائے؟ حضرت مشک بھر کے لاتے تھے، اور یہ بیواؤں کے اور مجبوروں کے، جو کنویں پر جا نہیں سکتا تھا، ان کے مشکیزیں بھر دیا کرتے تھے۔ تو 8-10 دن کے بعد جب بیواؤں کی، مجبوروں کی، رونے والوں کی آوازیں آئی، اس وقت پتا چلا یہ بندہ پوری زندگی لوگوں کے یہاں پانی پہنچاتا رہا، اور اس اخلاص کے ساتھ کہ ان کے گھر والوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیا۔ کیسے لوگ تھے، کیا اخلاص تھا، حالانکہ اتنا اونچا مقام ہے امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کے باوجود اپنے اللہ کے لیے عمل۔ میں اور آپ بھی دنیا سے چلے جائیں گے، شادی کی پہلی رات آتی ہے، قبر کی بھی پہلی رات آتی ہے، اللہ سے ملاقات ہونے والی ہے۔ یہ دنیا فانی ہے، دھوکے کا گھر ہے، مچھر کا پر ہے، مکڑی کا جالا ہے، یہ چھوڑ دینے کی جگہ ہے، یہ دل لگانے کی جگہ نہیں ہے۔ میرے عزیزو، کچھ ایسا کر کے جانا ہے کہ مرتے ہی مغفرت ہو جائے، اور قبر تحد نگاہ وسیع ہو جائے، اور قبر جنت کا باغ بن جائے، اور قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے، خوبصورت اور دلکش نظارے نظر آنے لگے، اور جنت کی خوشبودار ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آنے لگے، اور مزے کی نیند آئے، اور پل صراط پر سے گزرنا آسان ہو، حساب کتاب کے وقت مغفرت ہو، پیارے نبی کے ہاتھوں حوض کوثر پر جام کوثر ہو، اور اللہ تعالی ہمیں جنت الفردوس نصیب فرمائے، اور ہمیں اللہ بار بار جنت میں اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ اس کے لیے محنت ہے، اس کے لیے کوشش ہے، اس کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل ہے، اس کے لیے دین کی محنت ہے، اس کے لیے قرآن شریف کی تلاوت ہے، اس کے لیے اپنی جوانی کو اللہ پر فدا کرنا ہے۔ کر لے عبادت جوانی میں، یہ سستی اچھی نہیں، جب آ جائے بڑھاپا تو پھر کچھ بات بنتی نہیں۔ ایک بزرگ گزرے، ابو عمر نجیر رحمۃ اللہ علیہ، بڑے اللہ والے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو نیکی بھی دی تھی، تقویٰ بھی دیا تھا، اور مال و دولت سے بھی اللہ نے ان کو نوازا تھا۔
وقت کے حاکم نے ان کو بلایا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ماشاءاللہ مال و دولت بھی دی ہے، رفائی کام کرنا ہے، غریبوں کی مدد کرنی ہے، حکومت بھی تھوڑا ساتھ دے گی، تھوڑا آپ بھی ساتھ دو، اللہ نے آپ کو نوازا ہے نا۔ ابو عمر نذیر رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی بڑی رقم دے دی، اتنی بڑی رقم دے دی کہ وہ حاکم تو ہل گیا کہ جو رقم حکومت نہ دے سکے اکیلا آدمی اتنی رقم دیتا ہے تو ان کے پاس پیسہ کتنا ہوگا، اس کو کبھی یقین نہیں آ سکتا تھا، وہ تصور نہیں کر سکتا تھا، اتنی بڑی رقم دے دی ابو عمر نذیر رحمۃ اللہ علیہ نے۔ کتنی بڑی رقم دی؟ سونے کے ایک سکے کو دینار کہتے ہیں، ابھی اس کے کئی ہزاروں روپے آ گئے۔ ابو عمر نذیر رحمۃ اللہ علیہ نے 2,00,000 دینار دے دیے، 2,00,000 دینار۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو میرے حکومت میں تو لوگ دینے والے ہیں، غریبوں کا بڑا کام ہو جائے گا۔ اس نے بڑے بڑے مالداروں کے نام ایک خط لکھا اور بڑی میٹنگ بلا دی، سب جمع ہو گئے۔ اس نے کہا دیکھو بھائی، اللہ کے نام پہ کچھ دو، آخرت ہماری بنے گی، آپ کا کچھ نقصان نہیں ہوگا، غریبوں کا کام ہو جائے گا۔ دیکھو یہ ابو عمر نذیر بیٹھے ہیں، انہوں نے 2,00,000 دینار دیے۔ پورا مجمع تو ہل گیا، 2,00,000 دینار، 100 دینار ہو، 500 دینار ہو، 1000 دینار ہو، تو 2,00,000 دینار۔ پورا مجمع کیا ہلتا اور وہ کیا لکھواتا، ابو عمر نذیر ہل گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد کھڑے ہو گئے، کہا امیر المؤمنین بادشاہ سلامت، وہ ذرا میرے سے ایک غلطی ہو گئی، بولے وہ میرے 2,00,000 دینار مجھے دے دو، مجھے اس سلسلے میں ایک مشورہ کرنا ہے، وہ مجھے دے دو۔ ارے وہ آپ نے دے دیے، کہ کوئی بات نہیں، وہ میرے پیسے مجھے دے دو، ریٹرن کر دو۔ ان کی رقم ان کو ریٹرن کی گئی۔ لوگ کہنے لگے یار کیسا آدمی ہے، دیے ہوئے پیسے واپس لے لیے، ایسا نہیں کرنا چاہیے ان کو۔ تھوڑی دیر کے بعد جس کو جو دینا تھا دیا، میٹنگ ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کہنے لگے بادشاہ سلامت، آپ تو میری پوری نیکی ضائع کر دیتے، میں نے آپ کو اکیلے میں دیا تھا، یعنی اب اس کا تو بہت چرچا ہوگا اور لوگ میری باتیں کریں گے، تعریف کریں گے، اور موت تک کبھی بھی مجھے تکبر آ گیا تو، بڑائی آ گئی تو آپ نے تو میرا عمل ہی ضائع کر دینا تھا۔ چلو اب سب لوگ چلے گئے، اب رکھ لو، کسی کو بتانا مت ورنہ واپس لے لوں گا۔ بولے میں کسی کو نہیں بتاتا، لاؤ۔ بولے اللہ اکبر۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو کیسا اپنا عمل چھپا رہے؟ کتاب میں اس واقعے کو لکھنے کے بعد ایسا لکھا ہے کہ اس دنیا میں اخلاص کے تاج محل ایسے بھی تھے، ان کے پاس اپنے اللہ کا ایسا تعلق تھا، وہ اپنے آپ کو ایسا چھپاتے تھے، اپنے آپ کو ایسا مٹاتے تھے، اپنے اللہ کو ایسا راضی کرتے تھے۔ یہ رونے والے لوگ ہیں، اللہ کو منانے والے لوگ ہیں، اور رونے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہاں، رونے والوں کا بڑا اونچا مقام ہے۔ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت روتے تھے، اللہ کی محبت میں، اللہ کے خوف سے، کثیر البکا تھے، روتے بہت تھے۔ انتقال ہوا، کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا گزری؟ کہا کہ کیا گزری، کیا بتاؤں، اللہ کے حضور پیشی ہوئی، اللہ نے فرمایا کہ احمد علی تو دنیا میں روتا بہت تھا۔ یہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو یاد آ گیا کہ جس کے ساتھ سوال جواب کا سلسلہ شروع ہو گیا، خطرہ ہے کہ وہ ضائع ہو جائے گا، اللہ نے اگر پوچھ تاچھ شروع کر دی تو۔ یہ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی مجھے پوچھا نا، ایک تو یہ کہ یوں کہتے احمد علی تجھے بخش دیا، یہ سوال پوچھا احمد علی تو دنیا میں روتا بہت تھا، میں تو اور رونے لگا۔ اللہ نے فرمایا احمد علی آج رونے کی بات نہیں ہے، آج خوشی کی بات ہے، آج انعام کی بات ہے۔ پچھلے 20 سال سے تیرا اعمال نامہ میرے پاس اس طرح آ رہا ہے کہ اس میں آج تک کوئی گناہ نہیں لکھا ہوا، پچھلے 20 سال سے۔ آج تو ہم آپ سے راضی ہیں، ہم نے آپ کو بھی بخش دیا، اور یہ قبرستان میں جتنے آرام فرما رہے ہیں ہم نے ان کی بھی مغفرت فرما دی۔ رونے والے اللہ کو بہت پسند ہے۔ ہمارے یہاں دعا میں روتے نہیں، اور رونے کی شکل نہیں بناتے۔ رونا نہ ہے تو رونے والے کی شکل بنائے۔ چھوٹے بچے کا کوئی کام رکتا ہے؟ چھوٹا ہے، پڑھا لکھا بھی نہیں ہے، ان پڑھ ہے، گندگی صاف کرنا نہیں جانتا ہے، کھانا نہیں جانتا ہے، کمانا نہیں جانتا ہے، بولنا نہیں جانتا ہے، چلنا نہیں جانتا ہے،
موبائل نہیں چلاتا، بائک نہیں چلاتا، ایک جگہ سویا ہوا ہے، اپنے کپڑے نہیں چینج کر سکتا، غسل نہیں کر سکتا، اپنی گندگی کو صاف نہیں کر سکتا، سب مجبور الحال ہے، لیکن اس کا کوئی کام رکتا ہے نہیں. کیوں؟ وہ رونا جانتا ہے. کچھ نہیں جانتا، رو کے اس کے سب کام ہو جاتے ہیں. پانی بھی مل جاتا ہے، دودھ بھی مل جاتا ہے، گندگی بھی صاف ہو جاتی ہے، گھومنے بھی اس کو لے جاتے ہیں، اس کو چاکلیٹ بھی دلا دیتے ہیں. کیا جانتا ہے بیٹا تو؟ کہا رونا جانتا ہے. ہم ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہیں، کاروبار بھی کر رہے ہیں، موبائل ہے، گھر بار ہے، سب کچھ ہے، پھر بھی ہمارے کام ہی نہیں ہو رہے. وجہ کہ ہم رونا نہیں جانتے. اور وہ چھوٹا بچہ کچھ نہیں جانتا، اس کا کوئی کام رکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ رونا جانتا ہے. ادھر نکلے ادھر ان کو خبر ہو، کوئی آنسو تو ایسا معتبر ہو. ٹپک پڑتے ہیں آنسو جب اللہ کی یاد آتی ہے. یہ وہ بارش ہے جس کا کوئی موسم نہیں ہوتا. تو نیت کرو انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے، انشاءاللہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے. دین بھی مانگو، دنیا بھی مانگو، دنیا کی عافیت بھی مانگو، آخرت کی زندگی کی بہاریں بھی مانگو. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اللہ ہمیں مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. حجاج بن یوسف کا نام سنا ہوگا. ظالم حاکم تھا، نیکی کے کام بھی کرتا تھا اور اس کا ظلم بھی بڑا مشہور تھا. وہ طواف کر رہا تھا، اس کا 5واں چکر چل رہا تھا. اس نے دیکھا کہ ایک نابینا شخص ہے، وہ دعا کر رہا ہے اور دعا میں یوں کہہ رہا ہے اللہ میری بینائی لوٹا دے. حجاج بن یوسف نے دیکھا، اس کو پکڑ کے ہلایا، بھائی مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ اس نے کہا میں تو نہیں جانتا، میں تو نابینا ہوں، میں نہیں جانتا آپ کون ہیں. اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں. ارے حجاج کہاں سے آ گیا یہاں؟ یہ تو آسانی سے کسی کی بھی گردن اتار دیتا ہے. میں حجاج بن یوسف ہوں، دیکھ میرا 5واں چکر چل رہا ہے، 2 چکر باقی ہے، طواف ختم ہونے والا ہے. ایک شرطی کو، ایک پولیس والے کو تیرے قریب کھڑا کر کے جاتا ہوں، اگر یہ طواف ختم ہونے تک جو تیری بینائی نہیں آئی تو یاد رکھنا حجاج تیری گردن اڑا دے. میں طواف شروع کر رہا ہوں، 2-4-5 منٹ لگیں گے 2 چکر میں. یہ پولیس والے کو کھڑا کر رہا ہوں، تو کہیں جا بھی نہیں سکتا. یہ جو تو اللہ سے آنکھ مانگ رہا ہے، اگر جو تیری آنکھیں نہیں آئی اور تو نابینا رہا تو حجاج تیری گردن اڑا دے گا. حجاج نے یہ کہہ کے طواف شروع کر دیا اور اس کے بعد جو نابینا رویا اللہ کے سامنے، اے اللہ ابھی تک تو آنکھوں کا مسئلہ تھا، اب گردن کا مسئلہ ہے. حجاج آ کھڑا ہے. رب کریم روزانہ کئی لوگوں کو ماں کے پیٹ میں اندھیری کوٹھڑیوں میں آنکھیں دیتے، مجھے بھی آنکھیں دے دے. اللہ ابھی حجاج کا طواف ختم ہو جائے گا، مجھے قتل کر دے گا، اے اللہ میری آنکھیں لوٹا دے. آپ بڑے کریم ہیں. ایک دم درد کے ساتھ اور دل کی حاضری کے ساتھ اور گڑ گڑاتے ہوئے ایک دم یقین کے ساتھ مانگنے لگے. ادھر حجاج بن یوسف کا طواف ختم ہوا، ادھر نابینا کی بینائی آئی. حجاج بن یوسف نے تاریخی جملہ کہا، یوں کہا اے نابینا شخص، تو پہلے جس طرح مانگ رہا تھا نا، اس طرح تو پوری زندگی بھی مانگتا رہتا نا تو تیری بینائی نہیں آتی. تیرا دھیان ہی نہیں تھا، تیری دل کی حاضری نہیں تھی. تو کس سے مانگ رہا ہے وہ تو دیکھ، جس سے مانگ رہا ہے اسی سے غافل ہے، اسی طرف تیرا دھیان نہیں ہے. ایک کسٹمر آتا ہے تو ہم اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اور وہ خالی کہ ہم اس سے مانگ رہے ہیں اور اللہ ہی سے غافل ہے، یقینی کمزور ہے. تجھے تھوڑی سی دھمکی دی، تو رویا اور تیرا درد آیا رونے میں، دیکھ اللہ نے تیری بینائی لوٹا دی. میرے اور آپ کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ وہ درد، وہ دل کی حاضری کہ اللہ سن رہا ہے، میں اللہ کو سنا رہا ہوں. 10 گھنٹے لوگ بزنس کرنے کے لیے تیار ہے، جاب کرنے کے لیے تیار ہے، 10 منٹ خدا کے سامنے ہاتھ اٹھانے کے لیے تیار ہے. وقت نہیں ہے اللہ سے مانگنے کا. ساری پریشانی اسی لیے. ایمان کیسے بنتا ہے؟ دعا کی وجہ سے. یقین کیسے بنتا ہے؟ دعا کی وجہ سے. حضرت فوجی چاچا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ انسان دعا کرتا ہے کہ اللہ میرا یہ کام کر دے، میرا یہ کام کر دے. 4 دن کے بعد اللہ نے اس کا وہ کام کر دیا، اس کا یقین کا لیول بڑھ گیا. پھر وہ اللہ سے مانگتا رہا، اس کے یقین کا لیول اور بڑھ گیا. پھر وہ اللہ سے مانگتا رہا، اس کے یقین کا لیول اور بڑھ گیا. مجھے کہنے لگے بیٹا اس طرح انسان کا یقین بنتا ہے اور پھر وہ انسان اللہ سے لینے والا ہو جاتا ہے.
ایک خزانہ ہے، اس کی 15 چابی ہے، کہا تالا کھولو آپ کو اندر خزانہ ملے گا، 13 چابی لگا دی، خزانہ کا وہ دروازہ کھلا نہیں، کہتا ہے یار خزانے کا دروازہ کھلتا نہیں، خزانہ ملتا نہیں، اب میں چابی لگاتا نہیں۔ او بھائی 13 چابی لگائی تو نہیں کھلا، ہو سکتا ہے 14ویں چابی سے کھل جائے، ہو سکتا ہے 15ویں چابی سے کھل جائے۔ اب نا امید کیوں ہو رہے ہیں؟ کس سے آپ مانگ رہے ہیں؟ کیا وہ اللہ نہیں سنتا ہے؟ سن رہا ہے۔ کبھی ایسا لگتا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ کو ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اللہ تعالیٰ دینا چاہتے تھوڑا رک کے دے دیتے ہیں، کہ پہلے تو کبھی مانگتا ہی نہیں تھی، اب مانگتا ہی نہیں تھا، اب مانگ رہا ہے تو اچھا لگ رہا ہے۔ ہم مانگتے ہوئے اچھے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہمیں دیتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ دل سے مانگنا۔ ایک ساتھی تھے، وہ اللہ سے ہی مانگتے تھے، کچھ بھی کام وہ اللہ ہی سے ہی کہتے تھے اور اللہ ان کا کام کر دیتے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیتے تھے۔ ان کا کہنا اللہ سے، دل کی تار جوڑنا اللہ سے۔ ایک مرتبہ بہت حالات آ گئے تو قرضہ لے لیا 25,000 روپے، ایک تاریخ طے کر دی، فلاں تاریخ کو 11 بجے آپ کو 11,000 روپے لوٹا دوں گا۔ اب وہ تاریخ بھی آ گئی، 10 بج گئے، پیسے ہاتھ میں آئے نہیں۔ سوچا یار میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں 11 بجے قرضہ لوٹاؤں گا، 10 بج گئے ہیں، اب کیا کروں؟ آج تک اپنے رب سے مانگ کے نامراد نہیں ہوا، ناکام نہیں ہوا، خسارے میں نہیں گیا۔ اللہ ضرور سنتا ہے، وہ تو غیروں کو دیتا ہے، کیا اللہ وہ مجھے نہیں دے گا؟ میں مانگوں گا اللہ ضرور مجھے بھی دے گا۔ اب کیا کروں؟ مسجد میں آئے، مسجد کے کونے میں بیٹھے اور رونا شروع کیا، اللہ میرا کام کر دے، میرا کام کر دے۔ 10:30 بج گئے، اللہ جی آدھا گھنٹہ باقی ہے، اور آپ کے پاس کیا کمی ہے؟ سارے خزانوں کے آپ مالک ہیں، آپ مجھے دے دیجئے، میں اس کو دے دوں گا۔ میں آپ سے مانگتا ہوں، آپ میری عزت بچا لیجئے۔ اللہ جی مجھے کسی اور کے در پہ نہ بھیجیے، کہیں سوال نہ کرنے دیجئے، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ سنا ہے جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، آپ کسی اور کے آگے اس کو ہاتھ پھیلانے نہیں دیتے۔ جو آپ کے سامنے روتا ہے، آپ اس کو کسی اور کے آگے رونے نہیں دیتے۔ میں ہاتھ آپ کے سامنے پھیلا رہا ہوں، میں مانگ آپ سے رہا ہوں، یہاں دعا چل رہی ہے۔ مسجد کے قریب میں ایک مکان، بہت مالدار آدمی رہتا تھا۔ اچانک اس کے سینے میں درد ہوا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میری آخری گھڑیاں ہیں، ایسا لگتا ہے اٹیک آ جائے گا۔ دکھاوا نہیں ہو رہا ہے لیکن دل کی دھڑکنیں تیز ہو رہی ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کیا ہو رہا ہے۔ خیال آیا کہ بچے کو بلاؤں، خیال آیا کہ ہسپتال چلا جاؤں، رکشہ کرا لوں۔ پھر دل میں خیال آیا ہسپتال میں کہیں اور مرنے سے بہتر ہے کہ مسجد میں جا کے ہی مر جاؤں، اللہ کے گھر میں وضو کر کے 2-4 رکعت پڑھوں، اللہ سے مانگوں، کیا پتہ اللہ دکھاوا دور کر دے، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے۔ وہ جلدی سے وضو کیا اور مسجد میں آئے نماز پڑھنے کے لیے، تو کیا دیکھا 11:45 کے قریب کا وقت ہے اور ہچکیوں کی آواز آ رہی ہے، رونے کی آواز آ رہی ہے۔ دروازے کے قریب رک گئے کہ یہ تو ایک آدمی ہے، یہ رو رہا ہے اور کہہ رہا ہے اللہ مجھے 25,000 لوٹا دے، مجھے 25,000 دے دے، میرا قرضہ ہے، میں آپ کے گھر پہ آ چکا ہوں، ہمیشہ آپ سے مانگ کے کبھی بھی نامراد نہیں ہوا ہوں، میرا کوئی کام نہیں رکا ہے، رب کریم میرا کام کر دیجئے نا، اللہ میرا کام کر دیجئے نا۔ ان کے دل میں خیال آیا کہ یار میں تو کئی فیکٹریوں کا مالک ہوں، میرے پاس تو بہت ہے، اس کو 25,000 دے دوں، میری زندگی موت کا تو ویسے بھی پتہ نہیں ہے، شاید یہ مجھے آخرت میں کام آ جائے۔ وہ چچا فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو دینے کی نیت کی نا تو وہ دھڑکنیں بند ہو گئی۔ ابھی تو صرف دینے کی نیت کی کہ اس کو 25,000 روپے دے دیتا ہوں، تو وہ دھڑکنیں بند ہو گئی، وہ تکلیف کم ہو گئی۔ تو وہ چچا سمجھ گئے کہ یہ اللہ والا ہے، یہ رو رہا ہے اور میں اس کو ایسے دیتا نہیں، اس کا رونا اور وہاں میرے دل کا دھڑکنا، اور اللہ نے مجھے اس لیے بھیجا کہ اس کو دے 25,000۔ یہ رو رہا ہے نا میرے سامنے، اس کو نہیں بھیجوں گا تیرے بنگلے پہ، یہ میرے گھر میں رو رہا ہے، تو جا اور اس کو دے، یہ تیرے لیے سعادت کی بات ہے۔ یہ تو میرے سے مانگ رہا ہے، اس کو بھیجوں گا کیا تیرے پاس؟ اللہ کیسا کریم ہے وہ، جو اس کا ہو جاتا ہے اللہ اس کا ہو جاتا ہے۔ 25,000 دے دیے کہ بھائی یہ لو، آپ کو اللہ نے بھیجے، جزاکم اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ شکریہ کا سجدہ کیا، شکر ادا کر، رب کریم آپ نے میرا کام کر دیا۔ اس کے بعد وہ چچا نے کہا ہمارے لیے بھی دعا کرنا، اور یہ میرا کارڈ ہے، ایڈریس ہے، آئندہ آپ کو کچھ بھی ضرورت پڑے نا تو آپ اس طرح رونا مت یار، وہ دل دھڑکنے لگتا ہے، موت یاد آ جاتی ہے، بولے
ایک فون کر دینا آپ کو پہنچ جائے گا انشاءاللہ۔ بولے آپ یہاں روتے اور وہاں دل کی دھڑکنیں تیز ہو جاتی، آپ بالکل رونا مت۔ اس نے کہا چچا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ 25,000 روپے آپ نے مجھے دیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، یہ ایڈریس کی مجھے ضرورت نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ آپ کو پریشانی ہے نا؟ کہ مجھے پریشانی کوئی نہیں ہے، اور جہاں سے ملتا ہے نا وہاں کا ایڈریس مجھے معلوم ہے۔ کہاں سے ملتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے۔ کیسے ملتا ہے؟ بولے جیسے آپ کو بھیجا۔ وہ تو کسی نہ کسی کو ذریعہ بنا دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آج ہم مانگتے نہیں ہیں، مانگے تو باہر آ جائیں، زندگی بیسٹ ہو جائے، زندگی بہترین ہو جائے، آخرت بن جائے، دنیا آخرت دونوں سنور جائے۔ آج کی مجلس میں یہ نیت کرو کہ انشاءاللہ اللہ سے مانگیں گے انشاءاللہ۔ سمجھ میں آوے تو بھی، سمجھ میں نہ آوے تو بھی، مزہ آوے تو بھی، مزہ نہ آوے تو بھی، دل لگے تو بھی، دل نہ لگے تو بھی، دل کھول کے جم کر اللہ سے مانگیں گے۔ اور اللہ سے مانگنے میں کیا شرمانا؟ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا ہوا تھا، اس طرف بڑی عمر کے چچا بیٹھے ہوئے تھے اور اس طرف ایک نوجوان بیٹھا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے غالباً حرم شریف کا واقعہ ہوگا، پھر اللہ کو پتا۔ وہ چچا دعا مانگ رہے تھے اور دعا میں تھوڑی آواز بلند ہو گئی، وہ اللہ کے ساتھ لو لگ گئی ان کی۔ حضرت فرماتے میں سننے لگا، یار بڑے مزے سے مانگ رہے یہ تو۔ وہ چچا کیا کہہ رہے تھے پتہ ہے؟ پیارے اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما، روپیے پیسے نہیں، ڈالر نہیں، پاؤنڈ، لاکھ، 2 لاکھ، کروڑ، ارب، خرب نہیں، خربوں۔ پیارے اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما، اللہ مجھے خربوں پاؤنڈ عطا فرما۔ حضرت فرما رہے میں تو سن رہا ہوں، اللہ سے مانگ رہے۔ حضرت فرماتے پتہ نہیں نوجوان کو کیا ہوا، اس نے چچا کو ہاتھ مارا، بولے چچا دونوں پیر قبر میں تھوڑا کم مانگو نا یار، بہت مانگتے بولے آپ۔ حضرت فرماتے میرا دل بہت دکھا، میں نے اس نوجوان کو ہاتھ مارا، بیٹا تیرے سے مانگ رہے ہیں؟ کہا نہیں، یہ جس اللہ کے پاس مانگ رہے ہیں نا اس کے سامنے خربوں پاؤنڈ کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ کیا پتہ یہ مسجدیں بنانے والے ہو، آپ کو کیا پتہ یہ مدرسے بنانے والے ہو، آپ کو کیا پتہ یہ غریبوں کی مدد کرنے والے ہو، آپ کو کیا پتہ یہ بہت سے لوگوں کو حج عمرہ کرانا چاہتے ہو۔ یہ اللہ سے مانگ رہے ہیں، مانگنے دو نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں اللہ یہ چاہیے یہ نہیں چاہیے۔ اللہ آپ کے خزانے میں جو کچھ ہے نا سب کچھ چاہیے۔ آپ سخی ہیں اور میں فقیر ہوں، میں آپ سے لینا چاہتا ہوں۔ الدعاء سلاح المؤمن، دعا تو مومن کا ہتھیار ہے۔ الدعاء مخ العبادہ، دعا تو عبادت کا مغز ہے۔ الدعاء هو العبادہ، دعا تو عین عبادت ہے۔ آپ کو اور سب عبادت والے مل جائیں گے، دعا والے بہت کم ملیں گے۔ اور دعا والے ہوں گے نا ان کا یقین بہت مضبوط ہوگا، ان کے پاس کچھ ہو نہ ہو وہ بغیر تخت و تاج کے بادشاہ ہے جو دعا والے، ان کو پتہ ہے میرے رب کے پاس کوئی کمی نہیں۔ دعا کی برکت سے اللہ دنیا بھی سنوار دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آخرت بھی سنوار دیتے ہیں۔ تو آج کی مجلس میں نیت کرو انشاءاللہ کہ 5 وقت جب بھی نماز پڑھنے آئیں گے تو نماز سے پہلے یا نماز کے بعد اللہ سے مانگے بغیر نہیں جائیں، چاہے 1 منٹ ہو 2 منٹ بھیک ضرور مانگیں گے اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مانگنے والا بنائے، پھر انشاءاللہ زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی اور زندگی بیسٹ ہو جائے گی۔ اور میرے عزیزو آج کا ایک بڑا مسئلہ ہے، بہت سے لوگوں کو جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو موت آئے گی، مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے، قبر کی پہلی رات آنے والی ہے، تو کیا جواب ملتا ہے؟ مولانا وہ تو ہم کو پتہ ہی ہے نا۔ ہم کو نہیں پتہ ہے، معلوم ہے ہم کو، ہمارے کئی رشتہ دار چلے گئے، ان کو غسل دیا، کفنایا، دفنا دیا، یہ تو ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے اور ہمیں اس پر ایمان بھی ہے کہ بھئی مرنا ہے۔ لیکن میرے عزیزو صرف مرنا ہے یہ کہہ دینا کافی ہے؟ اس سے کام چل جائے گا؟ آپ نے دیکھا کسی کو کہ کسی کے بیٹے کی شادی ہو 3 مہینے کے بعد تو وہ یوں کہیں کہ کیا بات ہے جی، کوئی تیاری کی ضرورت نہیں ہے اور شادی نہ کرو، اس کا کوئی مذاکرہ نہ کرو، کھانے کی کوئی بات نہ کرو، کنکوتری کی کوئی بات نہ کرو، کپڑے بنانے کی کوئی بات نہ کرو، پیٹی بھرنے کی کوئی بات نہ کرو، گھر کی کوئی بات نہ کرو، سیلنگ کی کوئی بات نہ کرو، اور آپ شادی کی تیاری کی کوئی بات نہ کرو۔ لاکھوں کروڑوں لوگوں کی شادی ہوتی ہے، وقت آئے گا 5 تاریخ آئے گی میرے بیٹے کی بھی شادی ہو جائے گی، کیا حرج ہے، بہو آ جائے گی، ایسا کوئی کہتا ہے؟ کیسی 3-4 مہینے کی محنت، بھاگ دوڑ، اس کا تذکرہ، اس کا چرچا، اس کی باتیں، اس کی پلاننگ،
کیوں؟ شادی میں بے عزتی نہ ہو جائے، شادی خراب نہ ہو جائے، پوری تیاری ہو جائے۔ ایک شادی کا موقع ہے، ہمارے گھر والوں کے سب کے کپڑے بن جائیں، دولہے کے کپڑے بن جائیں، گھر تیار ہو جائے، اس میں کلر ہو جائے، سیلنگ اچھی بن جائے، فرنیچر اس کا تیار ہو جائے، اور بھی سب لوگوں کے کپڑے لے لیے جائیں، اور کنکوتری لکھی جائے، کس کو بلانا ہے، کون سا ہال رکھنا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تاریخ فکس ہو چکی ہو، نکاح کب رکھنا ہے، کون سی نماز کے بعد رکھنا ہے، کون نکاح پڑھائے گا، یہ کنکوتری کون لکھے گا، یہ دعوتیں دینے کے لیے کون جائے گا۔ دیکھو ہم کسی کو بھول نہ جائے۔ 3 مہینے تک صبح دوپہر شام رات فیملی کے آپس میں یہی تذکرے چلتے ہیں، تب جا کے ایک شادی کامیاب ہوتی۔ شادی تو ابھی ہو رہی ہے، اس کے لیے اتنی تیاری، 3 مہینے تک مذاکرے، اور موت کے لیے صرف یوں کہہ دینا کہ مرنا ہی ہے، کیا یہ کافی ہے؟ آپ نے دیکھا کہ کوئی حج میں جانے والا یوں کہتا ہو کہ بھائی وہ تو حج میں جانا ہے 40 دن کے بعد، وہ جب حج کا دن آئے گا تو چلا جاؤں گا۔ کیا بار بار حج اور یہ حج کے کیمپ اور یہ احرام اور یہ بیلٹ اور یہ حج کی تیاری، ایسی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ حج کر کے آئے، میں بھی حج کر کے آؤں گا، ایسا کوئی کہتا ہے؟ نہیں۔ تو جب شادی کے لیے تیاری ہے، جب حج کے لیے تیاری ہے، تو یہ دنیا جو زندگی مختصر سی ہے، فانی ہے، وقتی ہے، ختم ہو جانے والی ہے، آخرت کی جو لامحدود زندگی آنے والی ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی لائف آنے والی ہے، کبھی نہ ختم ہونے والی، کبھی نہ فنا ہونے والی زندگی آنے والی ہے، اور دوبارہ دنیا میں آنا بھی نہیں ہے، اور وہ ریزلٹ کے ملنے کی جگہ ہے، وہ بدلے کے ملنے کی جگہ ہے، تو کیا اس کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے؟ میرا عزیزو، اس کے لیے تیاری کرنی ہے۔ آخرت سیریس ہے، ہمیں سمجھدار بننا ہے، ہمیں ہوشیار بننا ہے، اور اپنی موت کو یاد کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنا ہے۔ یہ جو تبلیغی اجتماع ہوتے ہیں نا، یہ اسی لیے ہوتے ہیں کہ ہمیں اپنی موت یاد آ جائے، ہمیں اپنی آخرت یاد آ جائے، ہمیں اپنی قبر یاد آ جائے۔ اور یاد رکھنا، یہ دین کی محنت آبادی کے لیے ہے، بربادی کے لیے نہیں ہے۔ دین کی محنت کرنے والے ایک کو بھی اللہ نے ضائع نہیں کیا، برباد نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سب کی کشتی کنارے لگا دی۔ اگر ہم اللہ کے دین کی محنت کو سینے سے لگائیں گے، اللہ ہماری دنیا بھی سنواریں گے، اللہ ہماری آخرت بھی سنواریں گے۔ جب کوئی بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ کھیتی کو کیا چاہیے؟ پانی، اور اللہ کے دین کو کیا چاہیے؟ قربانی۔ جب پون چکی گھومتی ہے تو یہ بجلی بنتی ہے، یہ پنکھا چلتا ہے، یہ لائٹ جلتی ہے، یہ فریز چلتا ہے، یہ واشنگ مشین چلتا ہے، یہ جوس مشین چلتا ہے، یہ اے سی چلتا ہے۔ کب؟ جب پون چکی چل رہی ہوتی ہے۔ یوں فرمایا، جب دین کے خاطر لوگ چلتے پھرتے رہیں گے، قربانیاں دیتے رہیں گے، گشت ہوتا رہے گا، ملاقاتیں ہوتی رہے گی، تو پوری دنیا میں انشاءاللہ اللہ کا دین پھیلتا رہے گا، پھل پھولتا رہے گا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا ہمارا کاروبار بھی ہے، ہمارا بزنس بھی ہے۔ منع نہیں ہے، آپ کاروبار بھی کرو، آپ بزنس بھی کرو، لیکن آپ کچھ وقت اللہ کے لیے بھی نکالو۔ دیکھو ہمارے اکابرین کو، دیکھو حضرت خواجہ صاحب کو، پیران پیر کو دیکھو، بایزید بستامی کو دیکھو، جنید بغدادی کو دیکھو، فضیل بن قیاس کو دیکھو، بشر حافی کو دیکھو، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، حضرت عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، ہمارے صورت میں آرام فرما رہے حضرت خواجہ دانا صاحب رحمت اللہ علیہ کو دیکھو، اجمیر شریف میں آرام فرما رہے حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کو دیکھو۔ 3 دن 40 دن 4 مہینے کی کوئی بات نہیں ہے، 1-2 گشت اور ملاقات کی بات نہیں ہے۔ اپنا ملک اور اپنا وطن چھوڑ کر پوری دنیا میں اللہ کا دین زندہ ہو جاوے، اس لیے پوری زندگی اللہ کے دین کی خاطر لگائی۔ کبھی بنگال کا سفر ہو رہا ہے، کبھی یہاں جا رہے، کبھی اس کو سمجھا رہے، کبھی اس کے سامنے رو رہے، اللہ کا نام سکھا رہے۔ کوئی کاروبار کر رہے تھے اجمیر میں خواجہ صاحب؟ محنت، کوشش، لگان، فکر، درد، امت کی فکر۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں امت کی فکر تھی۔ ابو جہل کے پاس دین کی دعوت کو لے کر 3000 مرتبہ تشریف لے گئے۔ فکر نبی جس کے سینے میں ہے وہ مدینے میں نہ ہو کر بھی مدینے میں ہے، اور فکر نبی جس کے سینے میں نہیں ہے وہ مدینے میں ہو کر بھی مدینے میں نہیں ہے۔ تو نبی والی فکر، نبی والا درد، نبی والا غم، نبی والی کڑان کون تڑپے گا؟ یہ دن بھر محنت کر کے رات کو اٹھ کے ان کے لیے آنسو کون بہائے گا؟ تبلیغ میں نہ کوئی خرچہ ہے، نہ کوئی چرچا ہے، نہ کوئی اس کا پرچہ ہے۔ ایک اللہ سے ہوتا ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں میں کامیابی ہے۔ اللہ کے ہو جاؤ، عاشق رسول بن جاؤ، درود شریف پڑھنا شروع کر دو، اللہ آپ کی دنیا بھی سنوارے گا، اللہ آپ کی آخرت بھی سنوارے گا۔ ایک ایک کے پاس جانا ہے، منت سماجت کرنی ہے، اور اس کو کہنا ہے دنیا کے خاطر نہیں آیا، بزنس کے خاطر نہیں آیا۔ ویسے 2 لوگ بغیر لالچ کے نہیں ملتے، لیکن ہم لوگ دونوں ملے صرف اللہ کے لیے۔
ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی مکہ مکرمہ میں، کبھی مدینہ منورہ میں، کبھی مینا کی گھاٹیوں میں، کبھی طائف کے میدانوں میں، کبھی مدینہ منورہ کے بازاروں میں، کبھی عکاظ میں، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ. تو میرے عزیزو اس درد کو اپنے سینے میں بسانا ہے. اسی لیے گشت ہے، تاکہ سب نمازی ہو جائے، سب دیندار ہو جائے، سب کی زندگی میں دین آ جائے، سب مسجد کو آباد کرنے والے ہو جائے. اسی لیے ملاقاتیں ہیں. اجتماع بہت بڑی نعمت ہے. ایک شخص سے ملاقات ہوئی میری، میں نے کہا آپ کی لائف کیسے چینج ہوئی؟ مولانا اجتماع میں گیا تھا 3 دن، وہ 3 دن تک باتیں سنتا رہا، کوئی بات دل پہ لگی نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کب کس کی محنت کو ضائع کرتا ہے. دعا جو ہوئی نا وہ لگ گئی دل پہ، دعا لگ گئی. میں نے بولا پھر؟ بولے لگی تو کیا، زندگی چینج ہو گئی. پھر چلا، پھر 4 مہینہ، پھر گھر آئے، پھر بیوی بچوں کو سمجھایا، پھر بیوی پردے میں آئی، بچوں کے اندر دینداری آئی، پھر ان کو عالم بنایا، حافظ بنایا، ان کو سال لگوایا. پھر اللہ نے میرا بیرون میں وقت لگایا، اللہ نے کام لیا. حج عمرے کا بہت شوق تھا، جا نہیں پاتا تھا، اللہ سے دعا شروع کی، اللہ نے کئی حج عمرے کرا دیے. مولا ایک اجتماع کی برکت سے میرے پورے گھر میں انقلاب آ گیا. اس لیے اس کو معمولی مت سمجھنا. بہت سے اللہ والے آتے ہیں، یہ راتوں کو اٹھ کے اللہ کے سامنے رونے والے، یہ تڑپنے والے. ابھی ایک بزرگ کے گھر میں گیا تھا، ابھی اجتماع کے دورے پر ہے، وہ بزرگوں کے ساتھ ہے، گجرات کی شورا میں ہے، ابھی وہ سفر میں ہے. اور ابھی پھر واپس جب بلساڑ سے اجتماع شروع ہوگا تو پھر سفر میں آ جائیں گے. ان کے بھائی سے میں ملا، بولے یہ حضرت کا گھر ہے. میں نے کہا ماشاءاللہ بہت اچھا. حضرت کہاں ہے؟ بولے اجتماع چل رہے ہیں، بولے اس میں. میں نے کہا آپ لوگ ساتھ میں رہتے ہو؟ کہا جی ہاں ہم لوگ ساتھ میں رہتے ہیں. کاروبار ہمارا ساتھ میں ہے مولانا. میں نے کہا تو آپ کے بھائی تو لگاتار اللہ کے راستے میں ہی ہوتے ہیں، کبھی یہاں کبھی وہاں. ابھی یہ اجتماعات ختم ہوں گے، پھر بنگلہ دیش جائیں گے، پھر پتہ نہیں دنیا کے کس ملک میں جائیں گے، اور کیا محنت، کوشش، قربانی. کہ مولانا ہم پورا سال کا حساب کرتے ہیں نا تو ہمارے بھائی 9 مہینے اللہ کے راستے میں ہوتے ہیں. 9 مہینے عالم ہوئے تو اس وقت سے ابھی 51 سال کی عمر ہے، 28 سال کے قریب کا زمانہ ہو گیا، ہمارے بھائی 9 مہینے اللہ کے راستے میں ہوتے بزرگوں کے ساتھ قربانی دیتے. کبھی آپ لوگ یوں نہیں کہتے کہ بھائی بزنس ہے، کاروبار ہے، آپ ہمارے ساتھ کاروبار میں ساتھ میں ہو، آپ بھی تھوڑی محنت کرو؟ بولے ہم تو نہیں کہتے، لیکن بھائی آ کر کہتے کیا کاروبار کرتے ہو، تھوڑا نکلو اللہ کے لیے، اللہ سب سنوار دے گا. بولے وہ ہماری تشکیل کرتے. بولے میں نے بولا 3 مہینے رہتے؟ بولے 3 مہینے نہیں رہتے. ابھی آئے رات کو، صبح چلے گئے، پھر کبھی آئے تو 2 دن رہ گئے، پھر کبھی آئے تو 7 دن رہ گئے، پھر کبھی آئے تو 13 دن رہ گئے، پھر اجتماع تھا چلے گئے. یہ چھوٹک دن جو گنتے ہیں نا تو 3 مہینے ہوتے ہیں. اتنے میں تو تھوڑی دیر بعد ان کے بیٹے سے میری ملاقات ہوئی، وہ کچھ باتیں ہوئی، اس کا خلاصہ آپ کو سناؤں. میں نے کہا ماشاءاللہ آپ مولانا ہو؟ کہا جی الحمدللہ. ابھی عالم ہوا، سال بھی لگایا. ابا کا کیا حال چال ہے؟ بولے ابا تو اللہ کے راستے میں. ابا کی کوئی خاص بات؟ بولے ابا کو تو ہم نے دیکھا ہی نہیں گھر میں، وہ تو اللہ کے راستوں میں ہوتے. تو میں نے کہا وہ گھر آتے؟ تو بولے وہ گھر آتے کبھی 2 مہینے بعد آتے، کبھی 1.5 مہینے بعد آتے، تو ہم کو پیار دیتے، محبت دیتے، ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں. بولے اور ابا یہاں کہاں فری ہوتے؟ بولے 3 مہینے دوپہر میں مستورات میں بیان، رات میں بیان، یہاں بیان، وہاں بیان، یہ ملاقات والے، یہ مشورے والے، کسی کی لڑائی ہو گئی ہے، وہ سب لوگ ابا کے پاس آتے رہتے، اسی میں ابا کا پورا دن گزرتا ہے. بولے میں نے کہا پھر بھی ابا کا کوئی خاص عمل؟ مولانا کبھی میرا ابا سفر میں سے 2 بجے آتے، یہ کہتے ہوئے اس کے آنکھ میں آنسو آ گئے. کبھی میرا ابا رات کو سفر میں 2:30 بجے آتے، لیکن مولانا 3:30 بجے وہ مصلی پہ آ جاتے. پوری لائف میرے ابا کو کبھی میں نے رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھا آخری پہ. اور میرا ابا منزل سے قرآن پڑھتے. بولے ہر 7ویں دن میرے ابو کا قرآن ختم ہوتا ہے. اتنے دنیا کے سفر، اتنی فکر، امت کی فکر، در قرآن، پنڈالوں میں رہنا، اجتماع میں ہم 3 دن میں تھک جاتے ہیں، اور یہ 40 دن تک. آسان تھوڑی ہے، کوئی کچھ پیسہ تھوڑی دیتا ہے، قربانی لگتی ہے اللہ کے خاطر. رات کو اٹھ کے رو رہے ہوتے. پھر کہا مولانا ایسی بات نہیں ہے، یہ جتنے ہمارے جو بزرگان دین ہے نا، یہ ابھی جو اجتماعوں میں چل رہے ہیں، یہ سب ہمارے گھر میں آتے ہیں ابا کی وجہ سے. تو ان کی خدمت میں ہوتا ہوں رات کو، یہ سب رات کو اٹھ کے رونے والے اللہ کے سامنے.
سب بہت رحم دل ہے، یہ روتے ہیں اللہ کے سامنے، یہ اللہ کو مناتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، اکابرین تو اتنی قربانیاں دے کر کے آوے، اور ہم 3 دن بھی اجتماع میں نہ جاوے، 3 دن پورے۔ کتنے لوگ ہیں، سال میں 1 دفعہ تو اجتماع ہوتا ہے، موت میت میں چھٹی لیتے ہیں، شادی بیاہوں میں چھٹی لیتے ہیں، اللہ کے دین کی خاطر بھی چھٹی لے لیں 3 دن کی، اور جائیں، پڑھ جائیں۔ ایک ہی میدان ہوگا، رات میں یہ اللہ والے بھی اٹھ کے روئیں گے، پتہ نہیں مجمع میں کون اللہ والا ہے، کون مستجاب الدعوات ہے، ان پہ رحمتوں کی بارش ہوگی نا، چھینٹیں ہم پہ بھی برس جائیں گے۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ والے تھے نا، ان کی مغفرت کی تو پورے قبرستان والوں کی مغفرت کر۔ اے سی چالو کیا جائے ایک بزرگ کے لیے، ان کے ساتھ جتنا ہے سب کو ٹھنڈک لگتی ہے۔ تو جب اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوگی نا، ابھی الحمدللہ 10 دن پہلے مدینہ منورہ سے آنا ہوا، ایک بزرگ سے ملاقات ہو گئی، بہت بڑے اللہ والے، مسجد نبوی شریف۔ مجھے کہنے لگے، بیٹا ثاقب، میں نے کہا جی، مدینہ منورہ کے شام کی جو بہار ہے اور یہاں جو انوارات کی بارش ہوتی ہے مدینہ منورہ میں، پوری دنیا میں مجھے ایک جگہ ایسی، ایک شام لا کے بتا دے، ایک شام ایسی لا کے بتا دے جو یہاں عصر سے عشاء کا منظر ہوتا ہے، اور جو رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور اس کے جو چھینٹے آقا کی برکت سے جو سب پر برس رہے ہیں۔ میں نے کہا حضرت کیا بات کرتے ہو؟ بولے کیا بات کرتے؟ مدینہ منورہ کے علاوہ کہیں بھی اور جاتے ہیں، پورا دن گزر جاتا ہے، شام کو دم گھٹتا ہے، سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے۔ وہ بہاریں دیکھیے، وہ رونق دیکھیے۔ شام کو عصر سے مغرب میں ایک مسجد میں اتنے سب اللہ والے ایک ساتھ حضور کے قدموں میں جمع ہو، ایسی کوئی ایک جگہ بتا دیں۔ کیا یہاں کے شام کی بہار ہے، اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم تمام کو وہاں کی صبح بھی بتائے، وہاں کی شام بھی بتائے، وہاں کی بار بار کی حاضری بھی نصیب فرمائے، اور مرنے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ نیت کریں انشاءاللہ پورے 3 دن اجتماع میں لگائیں گے انشاءاللہ۔ جمعرات، جمعہ، سنیچر، جمعرات کو اپنی مسجد میں رہیں، پوری 100% ملاقات کریں، لوگوں کو بتائیں۔ دیکھو، لوگوں کو بنیادی عقیدوں تک کا معلوم نہیں ہے، امت کا حال بے حال ہے۔ ابھی ایک لڑکی غیر مسلم کے ساتھ چلی گئی، قاضی صاحب نے کہا کہ مجھے 2 منٹ بات کرنے دو، پولیس والوں سے کہا آپ ان کی بات سنو، مجھے 2 منٹ بات کرنے دو نا، اس بیٹی سے، ہماری بیٹی ہے، بولے 2 منٹ بات کرنے دو۔ قاضی صاحب نے کہا بیٹی کیا مرنے کا کوئی خوف نہیں ہے؟ کیا قبر میں نہیں جانا ہے؟ میری بیٹی کیا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہونا ہے؟ جب یہ جملہ کہا تو اس نے نیچے سے اوپر دیکھا اور کہا قاضی صاحب یہ میں میری لائف میں فرسٹ ٹائم سن رہی ہوں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے۔ اللہ اکبر، یہ حال ہے ہمارے کتنے بیچارے مسلمانوں کے گھروں کا، کون سمجھائے گا ان کو، کون جائے گا ان کے پاس؟ ہمارے یہاں ماحول ہے، سب جگہ تو ماحول نہیں نا۔ ہم سال جماعت میں تھے، ذمہ داروں کی ایک جماعت چل رہی تھی، ایک شخص کو پوچھا ہمارے نبی کا نام کیا، تو کہنے لگا گاندھی جی۔ آپ بتاؤ کیا درود شریف پڑھے گا وہ کیا نقل اتارے گا ہمارے نبی کی؟ امت کا حال بے حال۔ جب تک دیکھو گے نا درد نہیں آئے گا، جب دیکھیں گے نا امت کا حال تو درد آئے گا انشاءاللہ۔ بہت سے لوگ جا رہے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، ان کے چلے 4 مہینے لگ رہے ہیں، بہت سے لوگ سال لگا رہے ہیں، یا اکابرین 9 مہینے لگا رہے ہیں۔ اللہ کرے میرا اور آپ کا بھی کچھ لگ جائے، سارے مسائل کا آسان حل، بستر اٹھا اور اللہ کے راستے میں چل۔ نبی والی فکر، نبی والا درد، نبی والا غم، نبی والی کوڑن کو سینے سے لگانا، امت کی فکر کو دل میں بسانا۔ تو نیت کرو انشاءاللہ اجتماع کی خوب دعوت چلائیں گے، ایک بڑی جماعت کو لے کر کے انشاءاللہ جمعرات کو یہاں قیام کریں گے، اور ایک ایک کی ملاقات کریں گے، اور ان کے لیے گاڑی کا، ٹیمپو کا، بس کا کوئی انتظام کریں گے، اور ہمارے پورے 2-3 دن انشاءاللہ اجتماع میں لگے، اور دعا کے بعد اللہ کے سامنے روئیں گے۔ اللہ ہمیں قبول کرے گا تو چلے جائیں گے اللہ کے راستے میں، قبول نہیں ہوئے تو یہاں کے دین کی محنت کریں گے، اور جلد از جلد اللہ کے راستے میں وقت لگانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہاتھ اٹھائیے، دعا کر لیجئے۔
الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ، رحیم مولا، کریم آقا، میرے رب زندگی گناہوں میں گزر گئی، غفلتوں میں گزر گئی، لایانی چیزوں میں گزر گئی، موبائل میں گزر گئی، بد نظری میں گزر گئی، غیبتوں میں گزر گئی، میٹھی نیند سونے میں گزر گئی، کرکٹروں کے نشوں میں گزر گئی، ہیرو کے نشوں میں گزر گئی۔ پیارے اللہ، واٹس ایپ میں، یوٹیوب میں، فیس بک میں، ٹویٹر میں گزر گئی، دوستوں کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے گزر گئی۔ اللہ، ہم واٹس ایپ کے قریب ہو گئے، قرآن سے دور ہو گئے۔ اللہ ہمیں معاف کر دیجئے، پیارے رب ہمیں معاف کر دیجئے۔ اللہ، یہ نوجوانوں کا مجمع ہے، یہ آپ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا آ گیا ہے، یہ آپ کو تلاش کرتا کرتا آ گیا ہے، یہ آپ کو لینے کے لیے آیا ہے، یہ آپ کو منانے کے لیے آیا ہے، یہ آپ سے صلح کرنے کے لیے آیا ہے۔ اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری سیئات کو حسنات سے مبدل فرما۔ اے اللہ، ہم سب سے پہلے اس بات پر آپ سے معافی مانگتے ہیں کہ آپ کے خزانوں کے دروازے بھی نہیں ہیں، آپ کے خزانے ہمیں دینے کے لیے، لینے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آپ مانگنے والوں سے پیار کرتے ہیں، آپ نے فرمایا مجھ سے مانگو میں آپ کو دوں گا، ان ربی لسمیع الدعاء، بے شک میرا رب میری دعا کو سنتا ہے۔ اللہ، اتنی سب فضیلتیں ہیں، پھر بھی آج تک ہم صحیح معنوں میں آپ سے نہ مانگ سکے، اس پر ہم پہلے معافی مانگتے ہیں اور آپ سے اس کی توفیق مانگتے ہیں۔ اللہ، ہمیں آپ سے مانگنے والا بنا دے، مانگنے کے آداب عطا فرما دے، آپ سے لینے والا بنا دے، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، ہمیں جوانی اور رات کا آخری پیر آپ پہ فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، بہت سے اجتماع ہوئے، ہم نے اگنور کیا، دین کے کام ہوئے، ہم نے اگنور کیا، گشت کرنے والے کرتے رہے، بیچارے کچھ لوگ محنت کرتے رہے۔ اللہ، ہم صرف دنیا دنیا کرتے رہے، ہائے دنیا ہائے پیسہ کرتے رہے۔ پیارے اللہ ہمیں بھی دین کے کام سے جوڑ دیں، ہمیں بھی اللہ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما، تعلیم میں بیٹھنے کی، گشتوں میں جڑنے کی، مسجد وار جماعت میں شریک ہونے کی، ملاقاتوں میں شریک ہونے کی، نبی والے درد کو اپنا درد بنانے کی۔ اور یہ جتنے اللہ والے خواجہ صاحب، پیران پیر، یہ پوری زندگیاں لگا کے گئے، اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر کچھ وقت لگا لینے کی، اور امت کی فکر کے ساتھ اور درود شریف پڑھتے ہوئے اور عاشق رسول بنتے ہوئے اور اللہ والوں سے محبت کرتے ہوئے اللہ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرما۔ یہ پورے مجمع کو قبول فرما، حاضرین مجلس کی مغفرت فرما، ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو اور نیک مرادوں کو پورا فرما۔ جو بے گھر ہے انہیں گھر عطا فرما، جو بے اولاد ہے انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو قید و بند میں محبوس ہے ان کو رہائی نصیب فرما، ہونے والے اجتماعات کو قبول فرما، اس کی بھرپور تیاری کی توفیق عطا فرما، نوساری کے اجتماع کو عالمگیر ہدایت کا ذریعہ فرما، پورے نوساری کے لوگوں کو پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ، وہاں سے کئی جماعتیں آپ کے راستے میں ہر سال جاتی ہے، ہم قبول نہیں ہوتے، اس سال ہمیں بھی وہاں سے آپ کے راستے میں جانے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ، دین کو فرسٹ اور دنیا کو سیکنڈ رکھنے کی توفیق عطا فرما، 5 وقت کی نماز اور اس کے بعد دعائیں کرنے کی توفیق عطا فرما، روزانہ 1 پارہ قرآن شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، روزانہ 1-2 ہزار مرتبہ اللہ ہمیں بھی درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ کہنے سننے میں کچھ کمی زیادتی غلطی ہو گئی ہو اپنے فضل سے معاف فرما۔ اس مجلس کے لیے جن حضرات نے محنت کی ہو، کوششیں کی ہو، ان کی نسلوں میں آپ کے اولیاء پیدا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ہمارے ایک دوست ہے، وہ انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرا لیتے ہیں، فجر کی نماز کے بعد ڈیجیٹل تسبیح آتی ہے نا، اپنے ہاتھ میں بھرا لیتے ہیں، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، رات تک پڑھتے رہتے ہیں۔ حالانکہ بہت مشغول ہے، ان کے کارخانے بہت بیزی رہتے ہیں، لیکن ان کے پاس اللہ کے لیے وقت ہے۔ میں نے پوچھا کتنے ہو جاتے ہیں؟ کہنے لگے مولانا اللہ کا شکر ہے، پڑھتا ہوں نا، انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھراتا ہوں نا، صبح سے رات تک پڑھتا رہتا ہوں، الحمدللہ روزانہ 4000 درود شریف ہو جاتے ہیں۔ سوچ کے نہیں ہوتے، سوچ کے کچھ نہیں ہوتا، پڑھتا ہوں تو ہوتے ہیں۔ فجر کی نماز کے بعد پہلا کام انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھرا لیتا ہوں۔ موبائل ہاتھ میں ہو تو موبائل چلانے کا دل کرے، اخبار ہاتھ میں ہو تو اخبار کا دل کرے، اور تسبیح ہاتھ میں ہو تو ذکر کو دل کرے۔ ہر مہینے 1,20,000 مرتبہ میرے درود شریف ہو جاتے ہیں۔ جوان آدمی ہے، 40 سال کے قریب کی عمر ہے۔ میں نے کہا کہ وہ آپ کا 5 لاکھ کا نقصان ہوا تھا، مولانا وہ سب بات جانے دو نا، اللہ نے سب بھرپائی کر دی اور بہت سکون مل گیا، یعنی فضول بات مت کرو۔ نوساری مجھے لینے آئے، رکھنے آئے، کوئی بات نہیں کی، میں نے جتنی بات پوچھی اس کا جواب دیا۔ وہ کہہ رہے ہیں میں تو بیزی ہوں، میں تو اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ گنڈے بھی والو ایسا کچھ کرو، انگوٹھی والی تسبیح ہاتھ میں بھراؤ، تھوڑی اچھی والی لو تسبیح، 300 350 والی۔ ہمارے یہاں وہ 50 والی لیتے ہیں تو گم ہو جاتی ہے،
اور موبائل 10,000 والا ہوتا ہے تو گم ہوتا. وہ قیمتی چیز ہو نا تو اس کی حفاظت ہوتی ہے. تو 300 350 والی اچھی تسبیح آتی ہے نا, ذرا اپنے پیسے سے لوگ خریدو تو انشاءاللہ اس کی حفاظت ہو جائے گی. اور پڑھنا شروع کرو. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.